السلام علیکم۔ پروگرام نائٹ ایڈیشن میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ مریم نواز کی گرفتاری پر نون لیگ سے زیادہ جذباتی پیپلز پارٹی آخر کیوں ہے، اور مریم نواز کی گرفتاری کے بعد نون لیگ کا بیانیہ آخر کون زندہ رکھے گا؟ اس پر پروگرام کے پہلے حصے میں بات ہوگی۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ پر نیب کے الزامات کی خصوصی تفصیلات سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے، شیئر کریں گے ساری ڈیٹیلز، اور پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے کہ بھارت کی جانب سے آرٹیکل 370 ختم کرنے کے بعد پاکستان کو دفاعی، خارجی اور معاشی چیلنجز سے کیسے نمٹنا چاہیے۔ لیکن پہلے بات کریں گے کہ نون لیگی نائب صدر مریم نواز کی گرفتاری پر عورت کارڈ کا استعمال آخر کیوں کیا جا رہا ہے؟ ناظرین، ملک کی اشرافیہ اپنے آپ کو آخر قانون سے بالا تر کیوں سمجھتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو کہ کل مریم نواز کی گرفتاری کے بعد اپوزیشن کی جانب سے آنے والے رد عمل کے بعد ملک کے ہر عام شہری کے دماغ میں اٹھ رہا ہے، اور یہ ابھی تک جواب طلب ہے۔ عوام یہ پوچھ رہی ہے کہ جب ایک عام آدمی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو کوئی آواز کیوں نہیں اٹھتی، لیکن جب کرپشن کیس میں ملوث، احتساب عدالت سے سزا یافتہ اور ضمانت پر رہا شخص کو اداروں سے عدم تعاون پر گرفتار کیا جاتا ہے تو آخر اتنا واویلا کیوں مچایا جاتا ہے؟ کیا قانون کی عملداری صرف عام عوام پر ہی فرض ہے؟ جبکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے مریم نواز کی گرفتاری پر عورت کارڈ کے استعمال نے بھی تجزیہ کاروں کو ہکا بکا کر دیا ہے۔ یہی وہ پیپلز پارٹی ہے جس کی شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے جیلیں بھی دیکھی، نظر بندیاں بھی سہیں، اور جس نون لیگ کے لیے عورت کارڈ کو استعمال کر رہے ہیں اسی نون لیگ کی جانب سے شہید محترمہ ان کی کردار کشیاں بھی انہوں نے پیپلز پارٹی نے تحمل سے برداشت کی۔ سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے آج تک عورت کارڈ کا استعمال زرداری صاحب کی ہمشیرہ محترمہ فریال تالپور صاحبہ کے لیے کیوں نہیں کیا؟ تو پھر مریم نواز کے لیے بلاول بھٹو کو ایسا بیان دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ لڑنا ہے تو مردوں سے لڑیں؟ ایک خاتون اپوزیشن ممبر کو اس حکومت نے گرفتار کیا ہے۔ مریم نواز کی گرفتاری پر نون لیگ سے زیادہ جذباتی بلاول بھٹو کیوں تھے؟ جبکہ ہم سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے آئین میں، ہمارے معاشرے میں یا ہمارے مذہب میں کیا ایسی کوئی گنجائش ہے کہ اگر کوئی خاتون قانون پر عمل درآمد نہ کرے تو اسے سزا نہیں ہو سکتی، یا پھر اس پر قانون ہی لاگو نہیں ہوتا؟ اگر ایسی گنجائش نہیں ہے تو پھر عورت کارڈ استعمال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ جن کے خلاف کیسز چل رہے ہیں یہ اپنی بے گناہی عدالتوں میں ثابت کریں؟ اسی طرح شور مچانے سے آخر ملے گا کیا؟ اس پر ہم بات کریں گے۔ پروگرام میں میرے ساتھ نون لیگ کے رہنما خرم دستگیر صاحب جوائن کر رہے ہیں، اس کے بعد لطیف کھوسہ صاحب بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما میرے ساتھ موجود ہوں گے۔ السلام علیکم خرم دستگیر صاحب۔ خرم صاحب، سوال سب سے پہلے میرا یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہوئی کہ مریم نواز نے کل جو ان کو گرفتار کیا گیا، کل ہی ان کو پیش بھی ہونا تھا، وہ کیوں کل پیش نہیں ہوئی؟ چودھری شوگر ملز میں ظاہر منی لانڈرنگ کا معاملہ ہے، بہتر نہ ہوتا وہ پیش ہو جاتی اور جو سوال ان سے پوچھے گئے تھے ان سوالوں کے جواب دے دیتی۔ کون ناصر لودھا ہے، وہ کیوں انکار کر رہا ہے کہ میرے تو شیئرز ہیں ہی نہیں، وہ کیوں جو ہے وہ اپروور بننا چاہتا ہے، یہ سارے معاملے کو کیوں ڈیل نہیں کر پائیں مریم نواز صاحبہ؟ محترمہ، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ آپ بھی اسی حکومتی فوشش دلدل کے اندر پاؤں رکھ دیا ہے۔ میں نے تو صرف ایک سوال کیا ہے جہاں وہ اس جی میں آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ دیکھیے، یہ بات اب واضح ہو جانی چاہیے جو کہ مریم نواز کی گرفتاری سے، اس سے پہلے شاہد خاقان کی گرفتاری سے، مفتاح اسماعیل کی گرفتاری سے، رانا ثناءاللہ کی گرفتاری سے، کہ یہ احتساب نہیں ہو رہا، یہ انتقام ہو رہا ہے، اور اس میں پھر یہ سوال بے معنی ہے۔ دیکھیے نا جی، آپ نے جو بڑی تفصیلات بیان کی جی، وہ تفصیلات آج نیب نے عدالت میں پیش نہیں کی، وہ ایک اور حکومتی جو کارکن ہیں جو بنے ہوئے مشیر صاحب، انہوں نے میڈیا ٹرائل میں وہ ساری باتیں پیش کی۔ جی، ان کا کوئی کام نہیں ہے، وہ نیب نہیں ہے، حراست کسی اور کی ہے، الزامات کسی اور کے ہیں، اور میڈیا جو ہے ان الزامات کو آپس میں جوڑ کر جو ہے وہ ہمیں متون کر رہا ہے۔ میری گزارش ہے کہ آپ عدالت میں یہ معاملہ آنے دیں، پھر یہ سوال پوچھیں کہ لوتا کون ہے اور دوتا کون ہے۔ اس وقت تو صرف یہ واضح ہے کہ حکومت مریم نواز کے ایک ہفتے میں 3 عظیم الشان جلسے برداشت نہیں کر پائی،
انہوں نے وہ جو پرانا مصرع ہے کہ یہ جو بولتے جو چند ہیں یہ شرپسند ہیں، ان کا گھونٹ دو گلا، گلا گھونٹ دیا ہے اور وہ گرفتار کر لیا ہے۔ آپ کی بات مان لیتے ہیں، میری شہزاد اکبر کا کام نہیں ہے، شہزاد اکبر نیب نہیں ہے، پر ٹھیک ہے، پوری بوریاں ڈالیں گے نواز صاحبہ کو پتہ چاہیے تھا، نیب میں پیش ہوتی جو سوال پوچھے گئے تھے ان کا جواب دے دیتی، شہزاد اکبر نے جو سوال اٹھائے تھے ان کو جواب دے کے ان کو غلط ثابت کر دیتی۔ پھر محترمہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ یہ ایگریمنٹ تھا کہ مریم نواز صاحبہ 3 بجے پیش ہوں گی، ان کو 1:30 بجے ہی ابھی وہ اپنے والد کے ساتھ ملاقات کر رہی تھیں، انہیں گرفتار کر لیا گیا۔ اور کیوں گرفتار کیا گیا؟ 3 بجے کا انتظار کر لیتے ان کا پلان تھا پیش ہونے کا؟ جی ان کا پلان، جی آپ کے خیال میں وہ جب 2 ہفتے پہلے نیب کی عدالت میں پیش ہوئیں، وہ نیب میں بھی پیش ہوئیں، وہ میں پھر یاد کرا دوں آپ بھول جاتے ہیں، 7 سمندر پار سے آ کر اپنی سزا کاٹنے کے لیے جیل کے لیے پیش ہوئیں۔ اگر بھاگنا ہوتا تو وہیں رہتی، بھاگ جاتی، لیکن بھاگنے والی تو نہیں ہے نا، نہ ہی مسلم لیگ نون بھاگے گی۔ تو یہ کہانیاں جو ہیں کہ جی نیب کا ادارہ اس وقت سیاسی انتقام اور سیاسی انجینئرنگ کا ایک اعلی کار ہے، عذرائے کرم اس کو قانون کا نام دے کر اس کی ڈگنیٹی قائم نہ کریں۔ نیب نے کہا ہے عدالت میں ہم نے مریم نواز صاحبہ کو جو سوالات دیے تھے وہ اس کے تسلی بخش جواب ہی نہیں دے سکی، بلکہ جواب ہی نہیں دیے۔ انہوں نے تو عدالت میں یہ موقف اختیار کیا نیب نے۔ تو دیکھیے ان کو چاہیے تھا کہ اگر جس طرح میں نے کہا کہ وہ جو ایک فیک اور جھوٹا میڈیا ٹرائل شہزاد اکبر صاحب کر رہے ہیں، اگر نیب کے پاس ایویڈنس ہے تو وہ ریفرنس فائل کرے نا جی، وہ پوری لسٹ آف ایویڈنس عدالت کے سامنے جو کہ صحیح جگہ ہے، میرے اور آپ کے سامنے نہیں، میڈیا کے سامنے نہیں، عدالت کے سامنے پیش کریں کہ ہمارے پاس یہ ایویڈنس اکٹھی ہو گئی ہے اور اب ہم ان کے خلاف یہ الزامات ہیں، یہ قوانین ہیں جو انہوں نے توڑے ہیں، یہ ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اور آپ یہ نوٹ فرمائیے کہ بار بار مسلم لیگ نون کے جتنے جو رہنمائے گرفتار ہو رہے ہیں ان کو اس تک پہنچنے کے لیے کہ انہوں نے کون سے قوانین توڑے ہیں ان میں بھی یا تو ہوتا ہی نہیں یا پھر سال لگتا ہے یہ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے کہ نیب نے الزام کیا لگایا ہے، اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے الزامات جو ہیں وہ کورٹ میں کھڑے نہیں ہوتے۔ تو آپ یہ دیکھیں گی کہ جس طرح جو پچھلے سال ہوا جو العزیز جو تھا ایون فیلڈ کیس میں، پورا اتنا بڑا کیس بنایا، اینڈ میں آ کر جب ہائی کورٹ میں استفسار کیا گیا کہ جناب آپ نے الزام کیا لگایا ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ الزام یہ ہے کہ یہ سارا ایک ہی خاندان ہے، لہذا اگر کہیں ایک جرم ہوگا تو سارے ہی اندر جائیں گے، لہذا نواز شریف کو مریم نواز کو اندر ڈال دیں۔ تو بار بار ہمیں اسی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس کے باوجود ہم عدالتوں کے سامنے پیش ہوتے ہیں، سوال پوچھا جا رہا ہے کہ منی ٹریل دے رہے ہیں، چاہے وہ ایون فیلڈ ہو، العزیزیہ ہو یا اب چودھری شوگر ملز کا معاملہ ہو۔ اس سوال کا جواب بھی تو آپ شروع سے لے کر جب سے پاناما ہوا ہے آج تک کوئی بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکا۔ خیر اگر اب آپ لوگوں کی یہ بات مان لی جائے، محترمہ مجھے اگر آپ مجھے ایک وضاحت کر لیں، منی ٹریل کا سوال صرف یہ فاشسٹ حکومت جب یہ اپوزیشن میں تھے تب سے پوچھتے ہیں یا میڈیا پوچھتی ہے؟ نیب میں جب بھی یہ کیس گیا، میری گزارش ہے کہ نیب نے جو 2 ریفرنسز فائل کیے نواز شریف کے خلاف ان کو پڑھیں، اس میں کہیں منی ٹریل کا لفظ تک نہیں، ایکوزیشن نہیں ہے۔ شریف خاندان ہر کیس میں منی ٹریل دینے میں جو ہے نا وہ ناکام رہے، منی ٹریل پیش ہی نہیں کر سکا۔ نیب نے ہمیشہ یہ موقف اختیار کیا جی، وہ موقف اختیار کرتے ہیں پر ریفرنس میں نہیں لکھتے نا جی۔ میری تو گزارش ہے، میں بار بار آپ کی توجہ اس طرف دلا رہا ہوں کہ جب عدالت کے سامنے پیش ہو کر الزام لگانا ہے تو وہ وہاں الزام نہیں لگاتے، ان کے پاس شواہد نہیں ہوتے۔ بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب آپ کا۔ لطیف کھوسہ صاحب السلام علیکم، پیپلز پارٹی کے رہنما ہمیں جوائن کر رہے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ کھوسہ صاحب، نون لیگ تو کہہ رہی ہے کہ کوششیں ہو رہی ہیں نون لیگ کو ختم کر دیا جائے، سیاسی لحاظ سے ہر لحاظ سے ان کو بالکل باہر نکال دینا چاہتی ہیں کچھ قوتیں، آپ لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے؟ دیکھیں نہیں، ہمارے سے تو آج سے نہیں، ہمارے سے تو 20 سال سے ہو رہا ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید کر دیا گیا
پیپلز پارٹی ختم نہ ہوئی. نصرت بھٹو کو قذافی اسٹیڈیم میں ان کے سر پہ ڈنڈے مار کے ان کو اس شعور اور لاشعور سے ماورا کر دیا گیا اور بالآخر وہ فوت ہو گئی, پارٹی ختم نہ ہوئی. مرتضی بھٹو کو ختم کر دیا گیا, قتل کر دیا گیا, پارٹی ختم نہ ہوئی. شاہ نواز بھٹو کو قتل کر دیا گیا پیرس میں زہر دے کے, پارٹی ختم نہ ہوئی. رانی شہید بے نظیر بھٹو کو قتل کر دیا گیا, پارٹی ختم نہ ہوئی. زرداری صاحب کو 11 سال پہلے جیل میں رکھا, اب پھر جیل میں کر دیا گیا ہے, پارٹی ختم نہ ہوئی. تو دیکھیں اس قسم کے بدقسمتی سے ہمارے تو ایلیمینیشن, فزیکل ایلیمینیشن ہمارے ساتھ تو ہوتی رہی ہے. ہمارے سینکڑوں کارکن جو ہے وہ سولی پر بھی چڑھے اور ٹٹکی پر انہوں نے کوڑے بھی کھائے. آپ کی یہ اس تاریخ کا ایک بدنما حصہ ہے, داغ ہے اس پر. یہ میں نہیں کہتا. دیکھیے احتساب بالکل بلاول بھٹو کی ایک وہ جو ایک جذباتی پن تھا مریم نواز کی گرفتاری کے بعد جو انہوں نے پارلیمنٹ میں اپنایا, جس پہ اب بہت زیادہ تبصرے بھی ہو رہے ہیں, تجزیے بھی ہو رہے ہیں کہ اتنے جذبات میں تو نون لیگ کو آنا چاہیے تھا. ان کے رہنماؤں نے ایسی لینگویج استعمال نہیں کی. بلاول بھٹو صاحب کو اچانک ہو کیا گیا تھا؟ نہیں دیکھیں, ایک تو وہ ظاہر ہے نوجوان ہے, دوسرا لامحالہ ان کے سامنے وہ سارا سین گھوم گیا جو ان کی ماں کے ساتھ ہوتا رہا. اور ماں ان کی اتنے بچوں کو ساتھ لے کر جب وہ بینچوں پر جا کر بیٹھتی تھی, اور جب باپ اپنے کی وہ ملاقات پر جاتے تھے اور بیوی اپنی خامن کی ملاقات پر جیل میں جاتی تھیں, تو ان کے سامنے وہ تمام ظاہر ہے کہ اس کے سامنے منظر آ گیا. مجھے بتائیے گا کیا یہ کوئی غیرت؟ لیکن زرداری صاحب کو ہم نے گرفتار ہوتے دیکھا تو ان کی بیٹی بھی بڑا گلے مل رہی تھی, ہنس رہی تھیں, اور بلاول بھٹو صاحب کے چہرے پہ بھی وہ اس طریقے سے افسردگی نہیں تھی, وہ جذبات نظر نہیں آئے, ایٹ لیسٹ میڈیا پہ تو نہیں آئے جو کل ہمیں مریم نواز کی گرفتاری کے بعد جو جذبات ہمارے بلاول کے فیس پر دیکھنے کو ملے. دیکھیں میں موجود تھا اس میں, شاید آپ وہ اگر ویڈیو دیکھ لیں, میں نے ہی وہ کاغذات دیکھے تھے جو گرفتاری کے لے کے آئے تھے, اور پھر آصفہ بی بی نے انہیں بہت پیار سے گلے لگایا کر رخصت کیا جیل جانے کے لیے. دیکھیں وہ وارنٹ گھر پہ لے کر آئے تھے. یہ عجیب انداز سے گرفتاری ہے. مجھے یہ نہیں ہے کہ ٹھیک ہے احتساب ہونا چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ادارے اپنا کام کریں, لیکن کام اس انداز سے ہو کہ ہوتا ہوا انصاف نظر بھی آنا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سزا سے پہلے کسی کو اندر کر کے جب بالآخر وہ بری ہوتا ہے, مجھے بتائیں کیا زندگی کے وہ دن کوئی دنیا کی جو ہے ایسی قانون, ایسی طاقت ہے جو واپس لا سکے وہ دن اس شخص کو, اس فرد کو, اس عورت کو, اس مرد کو, کسی کو بھی؟ ہمارے آئین اگر آپ دیکھیں, آرٹیکل 2A دیکھیں, آرٹیکل 4 دیکھیں, آرٹیکل 9 دیکھیں, آرٹیکل 10A دیکھیں, آرٹیکل 14 دیکھیں, یہ تمام آرٹیکلز جو آئین کے جو بنیادی حقوق دیتے ہیں, یہ زندگی اور آزادی اس کو دیتے ہیں, اور ہر شخص بے گناہ ہے لطیف کوثر صاحب ایک سادہ سا معاملہ ہے. نیب اگر آپ پر کوئی الزام لگاتا ہے, آپ کا کام ہے کہ اس الزام کو جا کر جو غلط ثابت کرنا, ڈاکومنٹس پیش کریں, منی ٹریل پیش کریں, گواہ پیش کریں, جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنا ڈیفینس کر سکتے ہیں اگر آپ بے گناہ ہیں. تو اگر یہ کام کر لیے جائیں تو پھر آپ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ احتساب ہے, یہ انتقامی کارروائی ہے؟ اس احتساب کو, اس انتقام کو ناکام بنایا جا سکتا ہے وہ منی ٹریل دے کر, وہ ثبوت پیش کر کر اپنی بے گناہی کے لیے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. نہیں, میں نے کب کہا ہے کہ ایسا کرنے میں کوئی, دیکھیے کیوں یہ انکنسسٹنٹ ہے. آپ دیکھیں کہ پہلا ایون فیلڈ کے جو ہوئے تھے ریفرنسز, جو وہ اپنا عزیزیہ ملک عزیزیہ والا ہوا تھا, اور جو تیسرا وہ اس کا تیسرا بھی ریفرنس ہوا تھا, اس میں کسی کو گرفتار نہیں کیا تھا. یہی مریم بی بی تھی, یہی فلیگ شپ, یہی مریم بی بی تھی, یہی باقی سارے تھے, کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا. حالانکہ وہ JIT نے کیا تھا. سپریم کورٹ کا ایک اس کے پیچھے بہت بڑی جو ہے فتویٰ تھا گاڈ فادر وغیرہ وغیرہ کا. تو آپ دیکھیں اس میں تو گرفتار نہیں کیا گیا. کیوں ایسے طریقے سے, بھونڈے طریقے سے گرفتار کیا گیا کہ باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کیا جا رہا ہے, جب بیٹی جو ہے وہ باپ کے پاس جیل میں ملاقات کرنے گئی ہے, اور نیب کیا 3 بجے تک انتظار نہیں کر سکتی تھی؟ 3 بجے کا وقت متعین کیا گیا ہے, اور 3 بجے سے 1:30 بجے ان کو باپ کے سامنے گرفتار کیا گیا. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اگر ٹھیک ہے آپ کا قانون اس چیز کا متقاضی ہے, قانون کو جو ہے
بالکل بلا امتیاز ہونا چاہیے. مگر کیا آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ یہ انصاف کے تقاضے پورے کر کے؟ مجھے یہ بتائیے گا، اپوزیشن کی رہبر کمیٹی نے عید کے بعد ایک بار پھر سے جو اے پی سی بلانے کا اعلان کیا ہے، اس سے پہلے بھی اے پی سی ہو چکی، کیا اس کا نتیجہ نکلا؟ اپوزیشن نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ چھوٹی عید کے بعد جو ہے وہ ہم لوگ ایک تحریک چلائیں گے، واویلا مچاتے رہے، نکلا کچھ نہیں. اب کی بار اپوزیشن ایسا کیا نیا کرنے جا رہی ہے جو پہلے نہیں کر سکی؟ آپ کی غلط فہمی ہے کہ کچھ نہیں نکلا. آپ کیا نکلا؟ کچھ نہیں کیا نکلا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بلیک آؤٹ کیا گیا ہے سارا. اگر جلسے دیکھیں تو چاروں جو صوبائی جو دارالخلافوں پر، صوبائی دارالحکومتوں پر کیے گئے، وہ چاروں کے چاروں بہت بڑے جلسے ہوئے تھے. عوام کی بہت ہی ان کو پذیرائی ملی اور بہت ہی زیادہ اس میں جو ہے جوش اور ولولہ تھا. بہت شکریہ لطیف کوسا صاحب ہمارے ساتھ. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے سابق اپوزیشن لیڈر اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ کی کرپشن کی کہانیاں. ایک چھوٹے سے وقت کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ملک میں بلا امتیاز احتساب کی لہر جاری ہے جس کو اپوزیشن انتقام کہہ رہی ہے، لیکن جاری احتساب کے بعد کم از کم عوام کو اتنا ضرور معلوم ہو گیا ہے کہ اس ملک کے محبوب لیڈروں اور کی جانب سے جتنی کرپشن کی گئی ہے اس کا جواب ان سے بارہا مانگا گیا لیکن جواب نہیں دیا گیا. اور حقیقت یہ بھی ہے کہ ابھی تک کسی بھی گرفتار رہنما نے اپنی بے گناہی کے ثبوت نہ تو عوام کے سامنے پیش کیے اور نہ ہی آج تک عدالت میں پیش کوئی کر سکا ہے. آج ہم آپ کو اپنے پروگرام میں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ پر نیب کی جانب سے لگائے جانے والے جو الزامات ہیں یہ میں تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں. ہمارے جو ذرائع ہیں ان کے مطابق نیب نے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما خورشید شاہ پر کرپشن کر کے 500 ارب سے زائد اثاثے بنانے کے حوالے سے اہم جو کچھ شواہد ہیں وہ حاصل کر لیے ہیں. ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ خورشید شاہ کے بینک اکاؤنٹس، بے نامی جائیدادوں، اثاثوں اور فرنٹ مین کی جو تفصیل ہے یہ ڈیٹیلز بھی سامنے آ گئی ہیں. جبکہ ذرائع سے ہمارے پاس موجود دستاویزات کے مطابق خورشید شاہ اور ان کی فیملی کے کراچی، سکھر اور دیگر علاقوں میں 105 بینک اکاؤنٹس ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ نے اپنے فرنٹ مین کے ذریعے پہلاج مل کے نام پر 83 پراپرٹیز جائیدادیں بنا رکھی ہیں. یہ جائیدادیں سکھر، روہڑی، کراچی اور دیگر علاقوں میں بنائی گئی ہیں. خورشید شاہ نے پہلاج رائے، گلیمر بینگلو، جنیجو فلور مل، مکیش فلور مل اور بہت سی اس کے علاوہ اور بھی جائیدادیں بنا رکھی ہیں. جو ڈاکومنٹس ہیں ان دستاویزات ان کے مطابق اربوں روپے مالیت رکھنے والا مبینہ فرنٹ مین پہلاج 2015 سے پہلے اس نے کوئی ٹیکس کبھی ادا نہیں کیا، جبکہ خورشید شاہ کا مبینہ فرنٹ مین جو ہے پہلاج یہ معمولی ایک دکان چلاتا تھا. ذرائع کے مطابق خورشید شاہ کے فرنٹ مین نے لڈو مل کے نام پر 11 اور آفتاب حسین سومرو کے نام پر 10 جائیدادیں بھی بنا رکھی ہیں. جبکہ خورشید شاہ نے اجاز پل کے نام پر سکھر اور روڑی میں بھی 2 جائیدادیں بنا رکھی ہیں. ذرائع سے دستیاب معلومات کے مطابق خورشید شاہ نے اپنے مبینہ فرنٹ مین کے لیے کارڈیو ہسپتال سے متصل 1.5 ایکڑ اراضی نرسری کے لیے بھی الاٹ کرائی. جبکہ خورشید شاہ کی بے نامی جائیدادوں میں عمر جان نامی شخص کا ایک بہت اہم رول جو ہے، کردار جو ہے یہ بھی سامنے آیا ہے. اور خورشید شاہ کے زیر اثر استعمال بم پروف گاڑی عمر جان کے نام پر ہی رجسٹرڈ ہے، یہ خورشید شاہ کے نام پر رجسٹرڈ نہیں ہے. اس کے علاوہ اسلام آباد میں خورشید شاہ کا زیر استعمال جو گھر ہے یہ بھی عمر جان کے نام پر ہی ہے. جبکہ خورشید شاہ نے سکھر اور دیگر علاقوں میں تمام ترقیاتی منصوبے عمر جان کی کمپنی کو دلوائے. ذرائع تو یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ نیب نے خورشید شاہ کی رہائشی اسکیموں، پیٹرول پمپس، زمینوں اور دکانوں سے متعلق جتنے بھی اہم ڈیٹیلز تھیں ان کو بھی حاصل کر لیا. اور یہ کہا جا رہا ہے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ خورشید شاہ کو بھی کسی بھی وقت اب گرفتار اریسٹ کیا جا سکتا ہے.
ان تمام ڈیٹیلز کے بعد، تفصیلات کے بعد سوال یہ ہے کہ کیا خورشید شاہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر پائیں گے یا اپوزیشن ثبوت دینے کی بجائے صرف ہمیشہ کی طرح انتقامی کارروائی کا راگ ہی الاپتی رہے گی؟ یہ ہم آپ کے ساتھ بڑی اہم سٹوری ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ماہر قانون راجہ عامر عباس نے ہمیں جوائن کیا ہے. بہت شکریہ راجہ عامر عباس صاحب. آپ کا سب سے اس پر سوال کرنے سے پہلے جو میں آپ سے پہلا سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ کل سے نون لیگ کا یہ بیانیہ، یہ موقف سن کے مجھے لگا کہ اب اس پر جواب مل جانا چاہیے. وہ جو بار بار یہ موقف اپنا رہے ہیں عامر صاحب کہ نیب نے مریم نواز کو 3 بجے بلایا تھا، 1:30 بجے گرفتار کرنے کا کیا تک بنتا تھا؟ 1.5 گھنٹہ پہلے 1.5 گھنٹہ انتظار نہیں کر سکتے تھے؟ مریم نواز نے تو پیش ہو ہی جانا تھا، وہ تو پیش ہونا چاہتی تھی، پھر جیل سے کیوں گرفتار کیا؟ جب راستے میں تھی تب گرفتار کیوں نہیں کیا؟ باپ کے سامنے گرفتار کرنا ضروری تھا؟ ان تمام باتوں کو بنیاد بنا کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتقامی کارروائیاں. اور یہ ذرا مجھے پہلے ذرا اس کا جواب دے دیں، 1.5 گھنٹہ انتظار نہیں کر سکتی تھی نیب؟ دیکھیے شازیہ، بات یہ ہے کہ نیب نے جو مریم بی بی کو گرفتار کیا، چاہے 3 بجے کیا چاہے 1:30 بجے کیا، وہ اس لیے کیا کہ جب 31 تاریخ کو مریم بی بی کو بلایا گیا اور ان سے پوچھا گیا کہ یہ جب اتنے آپ کے نام پہ جو شیئرز آئے ہیں کتنے $ملین کے، آپ اس کا جواب دے دیجئے اور آپ ہمیں بتائیے کہ وہ فورن نیشنلز آپ کو وداؤٹ اینی کنسیڈریشن کیا یہ شیئرز ٹرانسفر کرتے تھے؟ آپ بتائیے کہ اگر آپ نے ایک شیئر 10 روپے کا لیا ہے تو وہ پیسے کیسے ٹرانزیکشنز ہوئی؟ جس کا جواب مریم بی بی نے کہا کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوا. تو نیب نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنے علم میں تھوڑا سا اضافہ کر لیجئے اور اگلی پیشی پہ 8 تاریخ کو تشریف لے آئیے گا اور آپ نے ان تمام سوالات کے جوابات دینے ہیں. اب جب اگلی پیشی پہ وہ نہیں آتی اور جوابات نہیں دیتی تو قانون بڑا اس میں اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب کبھی کوئی جو ملزم ہوتا ہے اس کے پاس اتنی ہیوی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہوں اور اس کے پاس سوالات کے جوابات نہ ہوں، ایک چیز بھی کہنے کی نہ ہو، تو پھر جو آپ کے انویسٹیگیٹنگ ایجنسیز ہوتی ہیں قانون کے تحت ان کی یہ ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اب یہیں تشریف رکھیے، یو آر انڈر اریسٹ، اور اب آپ نے سے جو سوالات پوچھے گئے ہیں وہ ہم انٹروگیشن کریں گے. تب بھی 1:30 بجے اور 3 بجے کے درمیان جو ہے نا نیب اب جو ہے نا وہ چکر کھانے پڑیں گے. ارے بابا یہ باتیں شازیہ خدا کے لیے عوام کو ان باتوں کے پیچھے نہ لگائیے. نیب نے انہیں موقع دیا تھا کہ وہ اپنے رسیدیں بتائیں. اب یہ لوگوں کو آ کے بیوقوف بناتے ہیں اور ہمارا میڈیا اس میں لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں ان کو عید کے بعد گرفتار کر لینا چاہیے تھا، 1:30 بجے کی بجائے 3 بجے کر لینا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. ابھی جو خورشید شاہ پر کرپشن کے الزام لگائے ہیں نیب نے، اس کی ساری ڈیٹیلز بھی شیئر کی میں نے ناظرین کے ساتھ، اور جو ڈاکومنٹس تھے وہ بھی ہماری اسکرین پر چل رہے ہیں. خورشید شاہ صاحب کو راجہ صاحب بے گناہی ثابت کرنے کا موقع ظاہر ہے فراہم تو کیا جائے گا. اگر وہ نہیں کر پاتے نیب کیسے اس کارروائی کو آگے بڑھائے گا؟ کیا ہو سکتا ہے اس کیس میں؟ دیکھیے سب سے پہلے تو شازیہ یہ ایک ہمارا ڈائلیما دیکھیے کہ اس ملک کے 3 دفعہ کے وزیر اعظم، اس ملک کے ایکس پریزیڈنٹ، اس ملک کے لیڈر آف دی اپوزیشن، اس ملک کے دوسرے وزیر اعظم جو عباسی صاحب تھے، یہ تمام کے تمام اس وقت کرپشن میں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نیب کو چلاتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو چیئرمین نیب اپوائنٹ کرتے تھے، اور ہم ان سے کیسے توقع کر سکتے تھے کہ ان کے ادوار میں نیب کوئی کام کرے گی یا کسی کا احتساب ہو سکے گا، کیونکہ ان کے اپنے اوپر اتنے ہیوی کیسز اور کرپشن کے کیسز ہیں. اب خورشید شاہ پہ جو کیس ہے یہ وہی ایون فیلڈ کا طرح کا کیسز ہے کہ آپ کی جو اثاثہ جات ہیں آپ کی آمدن سے زیادہ ہیں. تو وہاں پہ ان کو بھی موقع دیا گیا، نہ وہ قطری خطا سکا، نہ انہوں نے ایک رسید پیش کی. اب خورشید شاہ اور اس کی فیملی کو بھی بتانا پڑے گا کہ 500 ارب اگر انہوں نے اپنا کیریئر ایز اے میٹر ریڈر یوز اسٹارٹ کیا تھا تو یہ کہاں سے اتنی ایکیومولیشن آف ویلتھ انہوں نے کر لی ہے. اور اگر یہ بے نامی ٹرانزیکشنز ثابت ہو جاتی ہیں تو یہ تمام سب سے بڑی بات ہے یہ جائیدادیں جو انہوں نے انرتھ ہوئی ہیں یہ پاکستان کے اندر موجود ہے. اور اگر 500 ارب کا وہ جواب نہیں دے پاتے تو ان کو کنفسکیٹ کرنا، ان کو یہاں پہ نیلام کرنا، ان کو حکومت اور ہمارے ایکسچیکر میں ڈالنا بہت آسان ہوگا. ایک بات بتائیے گا، بالکل اسی طرح مماثلت لگ رہی ہے عامر صاحب جس طرح ایون فیلڈ کیس میں بارے ثبوت نواز شریف خاندان پر تھا اور وہ نہیں دے سکے، اس میں بھی جو بارے ثبوت ہے آپ کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے خورشید شاہ صاحب کو ہی اپنے وہ دینا پڑے گا، سارے ڈاکومنٹس اور سب کچھ دینا پڑے گا. نیب پر اس میں نہیں ہے، رائٹ؟ وہ پبلک آف
बिल्कुल वो पब्लिक ऑफिस होल्डर रहे हैं इस मुल्क में, तालीम के कभी वजीर रहे हैं, कभी किस चीज के वजीर रहे हैं, तमाम उन्होंने जो पब्लिक ऑफिस होल्ड किए हैं, सरकारी उसमें पॉलिटिकल ऑफिस भी लिए हैं, तो टोटली 101% ये तमाम ओनर्स उन पे है कि आप बताइए कि जनाब नैब को इतना करना पड़ेगा, नैब उनको बताएगा कि आपने जो टैक्स के पेपर्स दिए या जब आप एमएनए बनते थे आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए उसमें आपने अपनी आमदन ये जाहिर की, आपको असेंबली से इतने पैसे मिलते थे, उसके अलावा आपकी अगर कोई जिम्मेदारी है वो बता दीजिए। तो बाकी 500 अरब का जवाब इसमें देना भी मतलब मनी ट्रेल की सूरत में एक जवाब चाहिए नैब को, ऐसे ही है? मनी ट्रेल भी चाहिए और जस्टिफिकेशन भी चाहिए और सोर्स ऑफ इनकम भी चाहिए कि जनाब मनी ट्रेल खाली ये नहीं कि कहां से आपने ये कमाया, कहां से है, ये आपको किकबैक्स मिले हैं, आपको किस मद में ये पैसे, आपका क्या कारोबार था कि आपकी मिले लग गई, आपकी प्रॉपर्टीज बन गई, तो ये एक इसका मतलब भी ऐसे बियॉन्ड मीन्स का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग केस है, बड़ी मुमासलत लग रही है एवनफील्ड केस में, जिस तरह बारे सुबह खानदान पर था, इसमें खुर्शीद शाह साहब पर होगा। नाज़रीन बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब आपका। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद बात करेंगे भारत की जानिब से उठाए जाने वाले स्याह इक़दामात जो हैं, इन पर आलमी दुनिया अभी तक खामोश क्यों है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। गुजरात का कसाई कहलाने वाला मोदी, उसकी हठधर्मी 1.5 अरब इंसानों की जान के लिए खतरा बनी हुई है। कश्मीर से मुतालिक भारत के आर्टिकल 370 को जमहूरी हुकूमत ने सदारती हुक्मनामे के जरिए ख़त्म करके मकबूजा कश्मीर की 1 करोड़ 30 लाख की आबादी से उनके बुनियादी हुकूक छीन लिए हैं और अब दुनिया भर में अपने इस काबिल मज़म्मत इक़दाम को अंदरूनी मामला कहकर टाला जा रहा है। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें इस बात की गवाह हैं कि कश्मीर ना तो कभी भारत का अंदरूनी मामला था और ना ही इससे मुतालिक फैसला कश्मीरियों की राय जाने बगैर किया जा सकता है। कश्मीरी इस वक्त एक जेल की सूरत हाल में रह रहे हैं, लेकिन इंसानियत का दर्स देने वाले मुनसिफ इस पर खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। कहने को तो दुनिया के तमाम इदारे और ममालिक के सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं और बयानात जारी कर रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर भारत पर किसी किस्म का सिफारती दबाव नहीं डाला जा रहा है, जिससे खित्ते की सूरत हाल दिन ब दिन कशीदा होती जा रही है। कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म हुए आज 5वां दिन है, लेकिन अदम इत्तफाकी का शिकार मुस्लिम उम्मा भी इस पर चुप का रोज़ा रखे हुए है। सिर्फ पाकिस्तान ने भारत के साथ सिफारती ताल्लुकात में कमी लाई है, जबकि तिजारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं। सवाल ये है कि पाकिस्तान आलमी दुनिया को कैसे भारत के ख़िलाफ़ कोई अमली इक़दाम उठाने पर मजबूर कर सकता है। क्या आलमी बेहिस्सी का शिकार कश्मीरी ऐसे ही जुल्म बर्दाश्त करते रहेंगे, जबकि दूसरी जानिब बहुत सारी गलत फहमियों का शिकार भारत की एक बड़ी गलत फहमी ये है कि वो कश्मीरी अवाम को महसूर करके इन पर दबाव डालकर दुनिया से इनका राब्ता मुनक़ते कर कर कश्मीरियों में के दिलों में उठने वाली जो आज़ादी की एक तड़प है, जो उनकी तहरीक है, उसको दबा लेगा। लेकिन सवाल ये है कि भारत ये कर्फ्यू की सूरत हाल आखिर कब तक रख सकेगा, कब तक कश्मीरियों को ऐसे कैद में रखा जाएगा। एक ना एक दिन तो भारत को कश्मीर में मज़ीद जो है वो ज़ोरों की बगावत का सामना करना होगा। तब भारत क्या करेगा? क्या भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जहारियत भी कर सकता है? अपने भारत के अंदर ये आवाज़ उठ रही है कि एक दफ़ा कर्फ्यू तो उठा कर देखें, फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह कश्मीरी निकल कर बाहर आते हैं। ऐसी सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान की दिफाई तैयारियाँ कैसी हैं, लेकिन भारत एक बार कान खोल कर सुन ले, अगर पाकिस्तान पर किसी भी किस्म की जंग को मुसल्लत किया गया तो भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मुसलमानों के लिए तो जंग हर हाल में जीत ही है, क्योंकि या तो इसका नतीजा शहादत की सूरत में निकलेगा या गाजी बनकर हम लौटेंगे। जबकि हम सवाल यह है कि भारत के साथ तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करने से भारत को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा तज्ज़ियाकार वो हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, कश्मीर में जो इस वक्त सूरत हाल है, पूरी दुनिया से रिएक्शन भी आ रहा है, एक अरसे के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी बयान आ ही गया। दुनिया अब ये सवाल उठा रही है, पूछ रही है, सोच रही है कि क्या ये सूरत हाल वाकई भारत और पाकिस्तान को जंग की तरफ ले जाएगी। अब आप देखिए समझौता एक्सप्रेस बंद है,
دو طرفہ تجارت بند کر دی گئی ہے، اس کے علاوہ سفارتی تعلقات کو بھی لمیٹڈ کر دیا گیا ہے. ان سفارتی تعلقات پر آخر بھارت کو یہ کہنے کی ضرورت کیسے پیش آ گئی کہ پاکستان اس پر نظر ثانی کرے؟ اس پر بھارت کیوں بکھلا گیا جنرل صاحب؟ دیکھیے، ایک تو چیز یہ ہے کہ پاکستان اور پاکستانیوں کو واضح ہونا چاہیے کہ میرا جو کشمیری بیٹا اس وقت اور آج بھی ہزاروں کی تعداد میں کشمیریوں نے مظاہرہ کیا ہے، 5واں دن ہے کرفیو کا، اور ان پر ڈائریکٹ گولیاں برسائی گئی ہیں. پتہ نہیں کتنے شہید ہوئے ہیں، اس کی رپورٹ ابھی تک نہیں آئی. یہ جو وہاں پہ جان دے رہا ہے، شہید ہو رہا ہے، خون بہا رہا ہے، وہ پاکستان کی ہارٹ اینڈ سول کی بیٹل لڑ رہا ہے. یہ ہمیں واضح ہونا چاہیے. اگر خدا نخواستہ وہ بیٹھ گیا تو پھر نیکسٹ سٹاپ اللہ نہ کرے، میری ہو سکتا ہے کہ میں بالکل غلط ہوں، اللہ نہ کرے، وہ پھر نیکسٹ سٹاپ پاکستان ہے. اب اس کی بیک گراؤنڈ میں اگر آپ دیکھیے اس کے ساتھ، تو بھارت نے جو کچھ بھی کیا ہے اس نے اکیلے نہیں کیا. آپ جتنی مرضی سن لیجئے امریکہ کی باتیں، ان کے توجیہات سن لیجئے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بھارت نے امریکہ کی، اور امریکہ جو فری ورلڈ کو لیڈ کر رہا ہے، جو جمہوری ممالک کا سربراہ کہلاتا ہے، اور جو ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں، ان کی اجازت کے بغیر بھارت یہ نہیں کر سکتا. لیکن امریکہ نے تردید کر دی کہ ہمیں نہیں پتا تھا یہ کرنے جا رہا ہے بھارت کشمیر میں. یہ تردید آ گئی ویسے امریکہ جھوٹ بول رہا ہے. امریکہ جھوٹ بول رہا ہے شازیہ، امریکہ جھوٹ بول رہا ہے. پہلی دفعہ نہیں ہے. ہم بھول گئے کہ 1962 میں اس نے کیا کیا تھا ہمارے ساتھ. ہم بھول گئے کہ اب تک کیا کرتا رہا ہے ہمارے ساتھ. ہماری یاداشت بڑی تھوڑی ہے. بہرحال یہ تو ہے. لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ امریکہ یہ سب کیوں کر رہا ہے؟ امریکہ کو تو ہماری ہیلپ چاہیے نا افغانستان سے نکلنے کے لیے. ان کو بھی تو سیف ایگزٹ کرنا ہے، ان کو بھی تو فیس سیونگ چاہیے. یہ پریشر پھر کیوں، آپ کے خیال میں اگر ایسا ہے تو امریکہ یہ پریشر کیوں ڈلوا رہا ہے؟ دیکھیے، تھوڑا پرانا جائیے. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا تھا، اور اس کے بعد ڈاکٹر اسرار نے یہ بات کی تھی، اور بہت سے لوگ یہ بات کر چکے ہیں کہ امریکہ کا انٹرسٹ ہے کہ جو کشمیر، جس کو خطہ نظیر ہم کہتے ہیں، اس کے ساتھ گلگت بلتستان اور پاکستان کا جو حصہ ہے کشمیر، اس سب کو ملا کر ایک آزاد ریاست ہو اور وہ امریکہ کے زیر تسلط رہے. اور اگر وہ پورا نہیں کر سکتا ان ون گو، تو پہلی سٹیپ پہ بھارت اگر مقبوضہ کشمیر کو ہضم کرنے میں کامیاب ہو جائے تو نیکسٹ سٹیپ اس کے بعد آگے کیا ہوگا، مجھے اس میں کوئی شک نہیں. اور یہ امریکہ نے آج نہیں، کئی دفعہ انہوں نے یہ بات کی ہے. بہرحال اب جو امریکہ کے جو مقاصد ہے، اس میں یہی ہے کہ بھارت کو موقع دو، ٹائم دو کہ وہ یہ کشمیریوں کی جو اپنی قوت ارادی ہے اس کو ختم کر دے. اور یہی پاکستان نے دیکھنا ہے کہ وہ ختم نہ ہو. اب جب بھارت یہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنی نظر ثانی کرنی چاہیے تعلقات پہ، تو وہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ اس کو کوئی تکلیف ہے. وہ صرف دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھیے، ہم تو امن کی بات کر رہے ہیں، یہ جو کشمیر کا مسئلہ ہے ہمارا ہی اندرونی مسئلہ ہے، دنیا اس کو مان چکی ہوئی ہے. اور وہ صرف پاکستان پہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ پاکستان وہ ایک بگڑا ہوا بچہ ہے جو یہ بات ماننے کو تیار نہیں ہے. امن کا اگر کسی کو خطرہ ہے دنیا کو، تو وہ صرف پاکستان کی وجہ سے ہے. یہ اس کا پرانا نیریٹو ہے، اور دنیا اس کو بائی کرنے کو تیار بھی ہو جائے گی. اچھا، لیکن یہ بتائیے گا نا، ہم نے تو سفارتی تعلقات بھی کم کر دیے، تجارتی تعلقات ختم کر دیے، دنیا کو ہم انگیج کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. وزیر خارجہ صاحب جو ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، وہ چائنا گئے ہوئے ہیں. آپ نے دیکھا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ایک ٹھوس میسج بھی دیا گیا کہ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. پاک فوج کی جانب سے بھی، تمام اداروں کی جانب سے ایک واضح میسج گیا. لیکن اس سب کے باوجود دنیا جو ہے وہ سفارتی دباؤ کیوں نہیں ڈال پا رہی ہے بھارت پر کہ 370 اور جو 35A کا آپ نے جو ایک خصوصی آپ نے حیثیت ختم کی ہے کشمیر کی، اس فیصلے کو واپس لیں آپ؟ دیکھیے، دو اس میں وجہ ہیں اس کی. میری ایک پہلی وجہ جو اپنے پسند آئے گی ناظرین کو، کہ دنیا کو یقین نہیں ہے کہ پاکستان اپنے پاؤں پہ کھڑا رہ سکے گا، کیونکہ ہم نے اب تک بڑے مکس سگنل دیے ہیں. جو بھی آپ کر لیجیے، جب سوویت یونین آیا تھا افغانستان میں، تو دنیا نے 1.5 سال تک دیکھا تھا کہ کیا پاکستان اپنے پاؤں پر مضبوطی سے کھڑا ہے. جب دیکھا تو تب ہمارے ساتھ ہے. اب بھی اگر دنیا میں کوئی ساتھ آپ کے آئے گا، اس وقت آئے گا نمبر 1 جب وہ دیکھے گا کہ پاکستان مضبوطی سے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، اور نمبر 2 جب وہ دیکھیں گے کہ پاکستان آخری حد تک جانے کو پوری طرح تیار ہے، اس میں کوئی ifs and buts نہیں ہے، اور نمبر 3 جب کسی کے انٹرسٹ پاکستان کی تیاری کی وجہ سے یا پاکستان کی کام کی وجہ سے ہرٹ ہوں گے، تب وہ پاکستان کے ساتھ آئے گا.
یا پاکستان سے اس کو فائدہ ہوگا، ورنہ دنیا میں کوئی نہیں آئے گا۔ آپ دیکھ لیجئے سعودی عربیہ کا کوئی واضح بیان نہیں آیا، یو اے نے تو ایکچولی پاکستان کے خلاف بات کی ہے، ان کے ایمبیسڈر نے، اور کل ان کے وزیر خارجہ نے جو بات کی انہوں نے پاکستان کے خلاف بات کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ پاکستان پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اور جو کہتے ہیں کہ پاکستان ہمارا بھائی ہے، دوست ان کا بھارت ہے۔ یہ رپورٹس بھی ہیں کہ سعودی عربیہ کے ولی عہد 2 دنوں بعد بھارت جا رہے ہیں۔ آج کے حالات میں جب یہ آپ دیکھیں گے یہ چیز ہوتے ہوئے تو کشمیریوں کے دلوں پہ کیا گزرے گی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنرل غلام مصطفیٰ۔ ہمارے ساتھ ظفر موتی والا صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، ماہر معیشت ہیں۔ بہت شکریہ ظفر موتی والا صاحب آپ کا۔ اس کشمیر کے مسئلے پر جو صورتحال چل رہی ہے، پاکستان نے اس پر جو ہے نا وہ اپنے تجارتی تعلقات منقطع کر دیے ہیں بھارت کے ساتھ۔ معاشی لحاظ سے آپ کیا سمجھتے ہیں، کون سے ایسے چیلنجز ہیں جس سے ہمیں نمٹنا پڑ سکتا ہے اور بھارت کو اس کا کیا نقصان ہونے والا ہے؟ دیکھیں شازیہ، سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہیے کہ دنیا میں ہمیشہ 70% جو ٹریڈ ہوتی ہے وہ پڑوسی ملکوں سے ہوتی ہے۔ جو ملک جہاں ہوتا ہے اس کے اڑوس پڑوس سے جو ملک ہوتے ہیں ان سے ہوتی ہے۔ پاکستان صرف ایک ایسا ملک ہے جس کا ٹریڈ پڑوسیوں ملکوں سے بہت کم ہے۔ تو ابھی جو اگر یہ معاشیات کا یہ مسئلہ جو آ رہا ہے، جو ٹریڈ بند ہو رہی ہے، تو اس میں پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں جو ٹریڈ ہو رہی تھی وہ 2 سے 2.5 ارب روپے کی ہو رہی تھی۔ وہاں جب ہمارے یہاں کوئی فصل خراب ہوتی تھی تو ہم وہاں سے ویجیٹیبلز منگاتے تھے، بیچ میں ٹماٹر آئے، املی آئی، یہ سبزیاں آتی ہیں، اور ہماری طرف سے وہ جو ہیں اپنا ہمالین سالٹ بڑے سستے میں لے جاتے تھے، سیمنٹ لے جاتے تھے، کچھ ٹیکسٹائلز کی پروڈکٹس بھی لے جاتے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ اگر یہ بند بھی ہو گیا تو پاکستان کو کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا، ہاں لیکن ایک جو بڑا نقصان جو ابھی تک یہ کلیئرفائی نہیں کیا گیا، بھارت بھی بہت چیزیں یہاں سے نہیں شازیہ، بھارت کو سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ بھارت کی راہداری جو ہے وہ پاکستان کے تھرو جاتی ہے سینٹرل ایشیا تک۔ اگر ہم نے افغانستان کے لیے جو بھارت کی چیزیں وہ بند کر دی تو بھارت کو بہت بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ بھارت جو ہے وہ افغانستان سے آگے بھی بیونڈ کاغستان، کرگستان، ادھر بھی اپنا پروڈکٹ بیچتا ہے۔ اور ابھی تک یہ مجھے کلیئرفائی نہیں ہوا، میں نے کافی لوگوں سے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ وہ جو 120 پروڈکٹس جو افغانستان کے لیے تھرو پاکستان جاتی ہیں اس کا کیا فائنلائزیشن ہے، اس کے اوپر ابھی تک کہیں پر مجھے ڈیبیٹ کوئی نہ میڈیا میں نظر آئی ہے، نہ مجھے گورنمنٹ کے آفیسرز کے اندر نظر آئی ہے۔ تجارت ہے وہ چلتی رہے گی، صرف پاکستان سے جو ان کی تجارتی تعلقات ہیں وہ ختم ہوئے ہیں، افغانستان کے راستے کچھ ایسی باتیں سننے میں تو آ رہی ہیں۔ نہیں تو پھر اس میں پھر یہ ہوگا کہ انڈیا کو کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ پاکستان اور انڈیا کے پہلے ہی جو تعلقات تھے وہ سرد ہیں، تو اس میں ہماری ٹریڈ ہے ہی نہیں اتنی۔ لیکن اگر یہ بند ہوا تو پھر نظر آئے گا کہ بہت بڑا نقصان انڈیا کو ہو گیا۔ تو ہمیں افغانستان سے مطالبہ کرنا چاہیے کہ اس معاملے پر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو۔ دیکھیں اب یہ ڈپلومیٹک تو 24 گھنٹے آپ دیکھیں کہ میڈیا پر نظر آیا کہ ڈپلومیٹک ہر جگہ موومنٹ ہو رہی ہے۔ آج بھی جنرل صاحب جو ہیں قمر باجوہ صاحب وہ سفیر سے ملے افغانستان کے، یہ سب کام جاری ہے۔ یہ جو سپیڈ میں ہم باڈی ورک دیکھ رہے ہیں، جو چائنا فوری طور پر ہمارے فورن منسٹر گئے، یہ سب ابھی چل رہا ہے۔ آج کل جو ہے میرے خیال میں ٹی وی چینل پر نیوز کے چینل کے علاوہ انٹرٹینمنٹ لگانا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ہر 15 منٹ بعد، ہر 10 منٹ بعد کوئی نئی خبر آ رہی ہے، اور وہ جو نئی خبر ہے وہ پورا جو اکنامک موو ہے، اپنا فوجی کا موو ہے، یعنی جنگ کا جو خطرہ ہے وہ سب چینج ہو رہا ہے، اور وہ اتنی تیزی سے چینج میں نے اپنی لائف ٹائم میں کبھی نہیں دیکھا۔ آخری سوال ظفر موتی والا صاحب، کیسے بھی حالات ہو ہمیشہ چائنا پاکستان کے ساتھ ہی کھڑا ہوتا ہے، ایسے میں چائنا پاکستان کا کس طریقے سے معاشی لحاظ پر ساتھ دے سکتا ہے کہ بھارت کو جو ہے نا وہ اس کا نقصان اٹھانا پڑے؟ دیکھیں چائنا کو لداخ کی بڑی فکر ہے، اس کے اوپر اس کا بھی کلیم ہے۔ جس سپیڈ سے شاہ محمود قریشی گئے ہیں، اور منٹوں میں نہیں تو چلو 1-8 گھنٹے میں جو فورن منسٹر چائنا کے ملے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ پاکستان اور چائنا کا ایک بن جائے گا، ایک کوآپریشن بن جائے گی جو یہ مسئلے کے اوپر پاکستان اور چائنا کو۔ بہت شکریہ ہو گیا ہے ظفر موتی والا صاحب ہمارے ساتھ ہے۔ ناظرین کچھ پروگرام سے اجازت دیجیے، پروگرام کے لیے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ میری آپ سے کل ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔